یتیم کے بارے میں بہت زیادہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کی دیکھ بھال نہ ہو، کہ جب تک باپ کا سایہ سر پہ ہوتا ہے اتنی دیر تک تو باپ تو لاڈ کرتا ہے، بیٹی کا خیال کرتا ہے، اپنے بیٹے کا خیال کرتا ہے، لیکن جب باپ دنیا سے جاتا ہے پتہ اس وقت لگتا ہے، اولاد بڑی بھی ہو جائے پھر بھی باپ دنیا سے چلا جائے تو تب بھی وہ جو ہے غم بھولا نہیں جا سکتا، لیکن جب اولاد چھوٹی ہو اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا گھر ہی وہی ہے جس میں یتیم کی نگہداشت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں، میرا بچہ مجھے مل نہیں رہا، دعا فرما دیں کہ میرا بچہ جو گم چکا ہے وہ مجھے مل جائے۔ اتنی بات کر رہا تھا کہ ایک اور صحابی آ گئے، انہوں نے آ کے کہا کہ میں نے تیرے بچے کو فلاں جگہ پہ دیکھا ہے، وہاں پہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب وہ جو صحابی جس کا بچہ گم ہوا تھا اب اس نے دوڑ لگا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھئی اتنی جلدی؟ کہا حضور صبح سے میں نڈھال ہوں کہ میرا بچہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، میں صبح سے اس کی در بدر پھر رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں، تو حضور مجھ سے رہا نہیں گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا ایک چیز کا خیال رکھنا کہ جب تم اپنے بچے کو دیکھ لینا، کیونکہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، کہا کہ جب اس کے پاس جانا تو اس کو اس کے نام سے پکارنا، یہ نہ پکارنا کہ میرے بیٹے، یا پیار یا اس میں محبت بھرے انداز میں نہ پکارنا۔ کہا حضور میرا بیٹا ہے، میں جس انداز سے مرضی پکاروں، میں اپنے بیٹے کو پیار سے نہیں پکار سکتا تو کیسے پکاروں؟ کہا پیار سے بھی نہیں پکارنا، اس کا ماتھا بھی نہیں چومنا، اس کو گلے بھی نہیں لگانا۔ تو کہا حضور مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہا بات یہی تو ہے، اس لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے۔ کہا تو صبح سے ڈھونڈ رہا ہے اور تیری جو پدری محبت ہے وہ جوش مارے گی، تو اس کو پیار سے بلائے گا، اس کا ماتھا چومے گا، اس کے ہاتھ چومے گا۔ کہا ہو سکتا ہے جب تم اس محبت والے انداز سے اس کا تم بوسہ لوگے تو ان بچوں میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جس کا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا بھی ہو جس کا باپ کا سایہ سر پہ نہ ہو۔ جب وہ یہ منظر دیکھے گا اور جب ایک باپ کی اپنے بیٹے سے محبت دیکھے گا اور بیٹی کی باپ سے محبت دیکھے گا تو کہا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور وہ ذہن میں یہ گمان کرے گا کاش میرا باپ بھی ہوتا اور مجھے بھی ایسے پیار کرتا، میرا باپ بھی ہوتا، میرے ہونٹ بھی ایسے چومتا، میرے ہاتھ چومتا، میرے ساتھ پیار کرتا، مجھے سینے سے لگاتا۔ تو کہا اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور کہیں گے کاش میرا باپ بھی ہوتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضور کے سمجھانے کا انداز دیکھیں کہ کہیں پہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو جائے، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا وقافل الیتیم ہاکذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، فرمایا جنت میں ہم دونوں کٹھے ہوں گے۔ آج کا معاشرہ دیکھ لیں کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے اور اگر جائیداد بہت زیادہ چھوڑ جائے تو دیکھا گیا ہے کہ سب کی نظر اس کے مال پر ہوتی ہے کہ اس کا باپ تو چلا گیا ہے، چلیں اس کا اب یہ تو چھوٹا ہے، اس کا مال ہڑپ کر لیں۔ دوستو ایسے نہیں کرنا، یاد رکھیں یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ہم اکٹھے ہوں گے۔ ایک دن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، رستے میں دیکھا کہ ایک بچہ کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، جب رکے تو پوچھا
کہا کہ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد فلاں غزوے میں شہید ہو چکا ہے۔ کہا کہ حضور ہر سال میں عید نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، کپڑے نئے پہن کے جاتا تھا، آج میرے والد کا سایہ نہیں ہے، اس لیے میں روتا ہوں کہ سارے جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور والد ان کے ساتھ ہے اور میرا تو باپ کا سایہ بھی نہیں ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو آئے تو اس کو کہا کیا تم پسند کرے گا کہ محمد عربی تیرا باپ ہو اور اماں عائشہ تیری ماں ہو اور حسن حسین تیرے بہن بھائی ہوں؟ کہا کیا تو پسند کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور اس سے بڑی سعادت کی کون سی بات ہے۔ اس بچے کو حضور گھر لے آئے، اس کو تیار کیا، کپڑے پہنائے، اس کے بال بنائے اور پھر دائیں کندھے میں اس کو سوار کیا اور اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب کئی صحابہ کے بچے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہا کاش ہم بھی یتیم ہوتے۔ آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کی دلجوئی کی ہے، جس طرح اس کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور حضور کے کندھوں پہ سوار ہوتے۔ یہ یتیم دوستو جس کے گھر میں مسائل ہیں، مصائب ہیں، وہ دیکھیں اپنے ارد گرد، کوئی یتیم تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ آپ ذرا ذہن تو دوڑائیں، آپ ذرا ذہن تو گھمائیں کہ آپ بھی اگر والد ہیں اور آپ کے بچے بھی اگر چھوٹے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور آپ قبر میں چلے جاتے ہیں، اور آپ کیا گمان کرو گے کہ آپ تو قبر میں ہو، آپ کیا گمان کرو گے کہ میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے بچوں کے بارے میں کیسا وہ برتاؤ کریں؟ تو ظاہر ہے کہ یہی آپ گمان کرو گے کہ بھئی میں اگر دنیا سے چلا گیا ہوں اور قبر میں ہوں، میرے دوست میرے بچوں کا خیال کریں، میرے بھائی میرے بچوں کا خیال کریں، میرے رشتہ دار میرے بچوں کا خیال کریں۔ دوستو یہی منظر اس کو اب ذرا اس اینگل میں بھی لے لیں کہ اگر کسی دوست کے اگر دوست کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی کسی کا بھائی اگر فوت ہو جاتا ہے تو جو اس کے بچے ہیں، جو آپ کے بھتیجے ہیں، آپ ان کی بھی نگہداشت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔